اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 28، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں قاصد یہ خبر لے کر مکہ واپس پہنچے کہ ان کو دھتکار دیا گیا اور یہ کہ مسلمانوں کو نجاشی کی حمایت اور ہمدردی حاصل ہو گئی ہے، تو قریش کی بڑی ہمت شکنی ہوئی اور ان کو بڑا طیش آیا۔ یہ خبر ملتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں مزید شدت برتنی شروع کر دی۔ ابو جہل اس معاملے میں پیش تھا اور اس کا بھانجا عمر بھی، جو فطرتاً زیادہ تشدد پسند اور اس کی ہدایات کو روبہ عمل لانے میں کسی حد پر نہ رکنے والا تھا۔ اس وقت عمر کا سن تقریباً 26 سال تھا۔ وہ ایک سرکش، ضدی، خود رائے اور پختہ عزم کا انسان تھا، جس کو کسی اقدام سے جس کا وہ فیصلہ کر لے باز رکھا ہی نہ جا سکتا تھا۔ لیکن ماموں کے برعکس وہ ایک پاک باز نوجوان تھا۔ فی الحقیقت اس کے معاملے میں نئے دین کی مخالفت کی محرک وہ تربیت تھی جس کے تحت وہ سن شعور کو پہنچا تھا۔ خطاب نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ کعبہ کا اور ہر اس چیز کا احترام ملحوظ رکھے جو جزوی طور پر بھی اس سے متعلق ہو، مثلاً دیوتا اور دیوی، اور یہ سب مل کر اس کی نگاہ میں ایک وحدت بناتے تھے اور ایک مقدس رشتہ اتحاد میں منسلک تھے، جس کے متعلق چون و چرا کی گنجائش نہ تھی، اور ان کو ہاتھ لگانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اپنے معبد کی مانند قریش بھی ہمیشہ سے ایک وحدت تھے، لیکن اب مکہ 2 مذاہب اور 2 برادریوں کا شہر بن چکا تھا۔ مزید برآں اس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ فتنے کا صرف ایک سبب ہے، اس شخص کو ہٹا دو، ہر چیز جلد اسی طرح ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ اس کے نزدیک موجودہ صورتحال کا اور کوئی علاج تھا ہی نہیں۔ ہاں، یہی ایک یقینی علاج ہوگا۔ ان خطوط پر وہ عرصہ تک سوچتا رہا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب قاصد حبش سے ناکام لوٹے تھے۔ اس دن آنن فانن اٹھنے والی برہمی کی لہر نے اس کو اقدام کے لیے ترغیب دی۔ اس نے اپنی تلوار لی اور گھر سے نکل پڑا۔ ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ نعیم ابن عبداللہ کا سامنا ہو گیا۔ وہ اس کے ہم قبیلہ اشخاص میں سے ایک تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ داخل اسلام ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے عمر اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کے خوف سے اس بات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ عمر کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار دیکھ کر انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، وہ دین سے مخالف جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا، عمر نے جواب دیا۔ نعیم نے اس سے یہ کہہ کر کہ وہ خود یقیناً قتل کر دیا جائے گا اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمر کے کان اس قسم کی بات سننے کے لیے بہرے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے دوسری تدبیر سوچی تاکہ کم از کم اس کے اقدام کو اتنا مؤخر کر سکیں کہ مسلمانوں کو بروقت خبردار کر دیں۔ لیکن اس کی واحد صورت یہ تھی کہ کچھ مسلمان ساتھیوں کے راز کو فاش کر دیں، جو انہی کی طرح اپنے اسلام کو مخفی رکھ رہے تھے، تاہم وہ جانتے تھے کہ وہ ساتھی اس افشائے راز پر نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے بلکہ ستائش بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، تم پہلے اپنے ہی کنبہ والوں کے پاس کیوں نہ جاؤ اور ان کو راہ راست پر لاؤ؟ عمر نے کہا، میرے کنبے کے کون لوگ؟ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی سعید
اور بہن فاطمہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں اور ان کے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ آسمان پھٹ پڑے تم پر اگر تم ان کو زندہ چھوڑ دو۔ زبان سے کچھ کہے بغیر عمر مڑے اور سیدھے بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ ادھر قصہ یہ تھا کہ قبیلہ زہرہ کے خباب رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک غریب حلیف اکثر آتے اور سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتے۔ اس وقت وہ ان دونوں کے ساتھ تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ صفحات تھے جس پر سورہ طٰہٰ تحریر تھی۔ یہ صورت ابھی قریبی زمانے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کو یہ تینوں مل کر پڑھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آواز سنی جو قریب آتے ہوئے برہمی کے ساتھ اپنی بہن کا نام لے کر پکار رہے تھے تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحریر کو لے کر اپنے کرتے کے اندر چھپا لیا، لیکن عمر نے ان کے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ چنانچہ جب وہ اندر پہنچے تو انہوں نے دونوں سے کہا، یہ کیا گنگناہٹ تھی جو میں نے سنی؟ دونوں نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ عمر نے کہا، سنا میں نے ضرور، مجھ کو بتایا گیا ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہو گئے ہو۔ بعد ازاں وہ اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے اور ان سے دست و گریباں ہو گئے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بچانے پہنچی تو عمر نے ان پر ایسا وار کیا جس نے جلد کو پھاڑ دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تم کرو جو تمہارے بس میں ہو۔ عمر نے خون دیکھا تو اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ ان میں ایک تبدیلی نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا، مجھے وہ تحریر دو جو ابھی میں نے تم کو پڑھتے سنا، تاکہ میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن کی طرح عمر بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے تحریر مانگی تو بہن نے کہا، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ عمر بولے، ڈرو نہیں۔ انہوں نے تلوار کی پیٹی کمر سے کھولی، تلوار رکھ دی، اپنے دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ وہ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد واپس کر دیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر آ رہا تھا کہ عمر میں کچھ گداز پیدا ہوا ہے، برف پگھلی ہے، اور ان کا دل اس آرزو سے معمور ہو گیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، بت پرستی کے سبب تم نجس ہو اور صرف پاک ہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں۔ عمر گئے اور انہوں نے جا کر غسل کیا۔ تب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو وہ صفحات دے دیے جن پر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات درج تھیں۔ انہوں نے تحریر کو پڑھنا شروع کیا اور جب وہ ایک حصہ پڑھ چکے تو انہوں نے کہا، کتنے خوبصورت اور کیسے پاکیزہ ہیں یہ الفاظ۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو اپنے چھپنے کی جگہ سے نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل خدا نے تم کو چن لیا۔ کل میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا، اے پروردگار، اسلام کو ابو الحکم ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے تقویت پہنچا دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خباب، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوں گے؟ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا
کہ باب صفا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کئی اصحاب کے ساتھ بیت ارقم میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کمر سے پھر باندھی اور کوہ صفا پر جا پہنچے۔ گھر کے دروازے پر انہوں نے دستک دی اور بتایا کہ وہ کون ہیں۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ عمر کا آنا غیر متوقع نہیں، لیکن ان کی آواز کا دبا دبا لہجہ ان کو کھٹکا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صاحب دروازے تک گئے، ایک دراز سے انہوں نے جھانکا اور کسی قدر بے مزہ ہو کر لوٹے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عمر ہی ہے اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، آنے دو اس کو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ہماری جانب سے اس کو حسن سلوک کی فراوانی ملے گی، اور اگر اس کے ارادے بد ہوئے تو ہم اس کو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا کہ ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے، اور خود ہی آگے بڑھ کر ان کی پیٹی پکڑ کر انہیں کمرے کے وسط میں کھینچ لیا اور فرمایا، کیا چیز تجھ کو یہاں لائی ہے؟ اے خطاب کے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تو باز نہ آئے گا یہاں تک کہ اللہ تجھ پر کوئی عذاب نازل نہ فرما دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر جو وہ خدا کی جانب سے لائے ہیں اپنے ایمان و یقین کا برملا اظہار کروں۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انداز میں فرمایا کہ ہر مرد اور عورت نے جو گھر میں تھا جان لیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل اسلام ہو گئے، اور سب نے بڑی خوشی منائی۔ حوالہ ابن اسحاق۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایمان چھپانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر کسی کو، بالخصوص ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے، اس کی خبر دے دیں۔ بعد کے برسوں میں وہ فرمایا کرتے تھے، اس رات جب میں داخل اسلام ہوا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، مکہ کے لوگوں میں کون ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر دشمنی رکھتا ہے؟ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرا جواب تھا، ابو جہل۔ چنانچہ اگلی صبح میں نے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا اور بولا، خوش آمدید میری بہن کے بیٹے، کیسے آئے تم؟ میں نے جواب دیا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا، خدا کی لعنت تم پر اور اس چیز پر لعنت جس کی خبر تم دینے آئے ہو، اور اس نے دھڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ حوالہ ابن اسحاق۔